وبركاته. الحمد لله الذي أنجد وعدا ونصر عبدا وهدم الأحزاب وحدا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقال الله عز وجل ذلك يوم التغابن. میں انتہائی مشکور ہوں سر عبدالوہاب کا، جب بھی ملتے ہیں بہت ہی عزت دیتے ہیں. ہم اس قابل نہیں، لیکن سر کا انتہائی مشکور ہوں. آپ کے سامنے 7 سے 10 منٹ تک گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ تغابن کے اندر فرمایا ذالک یوم التغابن. میں اپنی معزز بہنوں کو، ماؤں کو درخواست کروں گا کہ 7 سے 10 منٹ تک خاموشی سے گفتگو سنیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو خاموشی سے اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ خاموشی سے گفتگو سنیں. ذالک یوم التغابن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آج یہ دن ہے ہار اور جیت کا. روحان پیچھے سے ایک دن قیامت کا ہے جسے اللہ نے ہار اور جیت کا کہا. جو جنت میں چلے گئے وہ جیت گئے، جو جہنم میں چلے گئے وہ ہار گئے. اسی طرح دنیا میں یہ ایک دن ہے، آج کا دن وہ بچے جیت گئے جنہوں نے آپ کے سامنے پرفارمنس کیا ہے، اور وہ بچے جیت گئے جن کو آگے یہ انعام دیے جائیں گے، اور وہ بچے پیچھے رہ گئے جو اس میں حصہ نہیں لے سکے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں نہیں آ سکے، وہ بچے ہار گئے. لیکن وہاں کی جو ہار ہے اس کے بعد موقع نہیں، یہاں کی جو ہار ہے اس کے بعد موقع ہی موقع ہے. تو ہم ذالک یوم التغابن اس جیت اور ہار کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جیت وہ گئے جنہوں نے محنت کی، جیت وہ بچے گئے جنہوں نے خوب محنت کی، اور اصل میں جیت وہ ماں باپ گئے جنہوں نے اپنے بچوں کو محنت کروائی، اپنے بچوں کو روکا ٹوکا، محنت کروائی کہ یہ نہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. ٹائم بہت قیمتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں وقت کے حوالے سے. تو وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کو اس طرح روکا ٹوکا وہ جیت گئے. اس حوالے سے ابھی آپ کے سامنے جب چھوٹے بچے آتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں بول رہے، لیکن ان کا آنا ہی ان ماں باپ کے لیے، ان اساتذہ کے لیے، ان ٹیچرز کے لیے یہ ایک جیت ہے کہ وہ بچے، چھوٹے بچے سٹیج پر آگے ہیں. ہمارے اساتذہ ہمیں کہتے تھے کہ جب ہم فارغ ہو گئے، جامعہ سے فارغ ہوئے، ایک موقع ملا سٹیج پر گفتگو کرنے کا. بہت تیاری کی تھی، 2-3 گھنٹے تیاری کرتا رہا. جیسے ہی میں سٹیج پر آیا تو سلام دیے، اس کے بعد مجھے کچھ بھی نہ آئے، بھول گیا. تو اس لیے یہ جیت ہے ان بچوں کے لیے جو سٹیج پر آ گئے، یہ جیت اساتذہ کے لیے، اور یہ جیت سر عبدالوہاب کے لیے. بہت خوشی ہوئی ہے میں آیا ہوں. میں اپنے ذہن میں یہ اس طرح کا تصور نہیں کر رہا تھا جو میں نے آگے آ کر دیکھا. بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں تمام ٹیچرز بھی، ساتھ بھی. اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سیالکوٹ کا ایک نوجوان، اس کا انٹرویو تھا، سلیکٹ ہونا تھا جاب کے لیے. وہ یہاں سے لاہور گیا، راستے میں سوچ رہا ہے جیسے ہی مجھے یہ جاب مل جائے گی میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں گا، میں لاہور ہاسٹل میں رہوں گا. بڑی توجہ کے ساتھ سننا.
کہ میں لاہور حاصل میں رہوں گا, ادھر ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں, ماں باپ روکتے ہیں ٹوکتے ہیں, بیٹا یہ نہیں کرنا, بیٹا ایسے نہیں, بیٹا ایسے نہیں, بیٹا اس طرح. تو یہ ساری باتیں وہ ذہن میں لے کر لاہور پہنچتا ہے, انٹرویو کے لیے جاتا ہے. جیسے ہی سیڑھیاں چڑھتا ہے دیکھتا ہے وہاں ایک کرسی چیئر پڑی ہوئی ہے, الٹی ہے, وہ اسے سیدھا کر دیتا ہے. آگے جاتا ہے, نلکا کھلا ہوا ہے, اسے بند کر دیتا ہے. اور آگے جاتا ہے, لائٹ چلی ہے, اسے آف کر دیتا ہے. یہ کرتے کرتے جب وہاں پہنچا, آگے جو انٹرویو لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کنگریچولیشن, مبارک ہو, آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں. اب وہ حیران پریشان کہ مجھ سے تو کچھ پوچھا نہیں, مجھ سے تو سوال نہیں کیا, سوال کیے بغیر ہی مجھے سلیکٹ مل گئی ہے, میں سلیکٹ ہو گیا ہوں کیسے؟ کہا جتنے بھی لوگ آئے ہیں, علم والے آئے ہیں, پڑھے لکھے آئے ہیں, لیکن وہ تربیت نہیں تھی. ہم نے یہ کرسی خود رکھی تھی, نلکا خود کھولا تھا, لائٹ خود چلائی تھی, کہ جو آتا ہے جس نے جاب کرنی ہے, جس نے آگے تربیت کرنی ہے, جس نے ایک اچھا معاشرہ دینا ہے, اچھی مائیں ہو, اچھا معاشرہ ملتا ہے, تو وہ کیسا ہے, اس کی تربیت خود کیسی ہے. ہم نے دیکھا تو آپ آئے ہیں تو آپ نے یہ بند کیا, کرسی سیدھی کی, لائٹ آف کی. وہاں سے وہ سیدھا واپس آیا اور اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر کر رونے لگا. کہتا کیا ہے کہ مجھے معاف کر دے. ماں باپ کہتے ہوا کیا ہے, بس آپ مجھے معاف کر دیں. پھر اس نے کہا جب میں جا رہا تھا تو میرے دماغ میں یہ چیز تھی کہ آپ مجھے روکتے ہیں, جیسے ہی نہا کر نکلتا ہوں کہتے ہیں لائٹ آف نہیں کی, جیسے ہی کرسی الٹی ہوتی ہے اس طرح نہیں بیٹھنا, آپ مجھے روکتے رہتے تھے. تو میں آج سوچ رہا تھا جیسے ہی جا مجھے ملی تو میں چھوڑ کر اکیلا رہوں گا, مزے کروں گا, کوئی روکنے والا نہیں. یہ ماں کیسی ہے, یہ تو پرانی دقیانوس ہٹلر ہے, روکتی رہتی ہے, ٹوکتی رہتی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا, لیکن آج جاب مجھے ملی ہے تو آپ کی وجہ سے ملی ہے. اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار کریں. آج مائیں اس طرح بچوں کو وقت نہیں دے رہی, ٹائم نہیں دے رہی. اس حوالے سے ٹائم مجھے سر نے جو دیا تھا, جی تو چاہتا تھا جب دیکھا میں نے کچھ اور آپ کو سناؤں. تو اس حوالے سے ایک اور بات, ایک ٹیچر پیپر چیک کر رہا تھا, پیپر چیک کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اس کی مسز پاس تھی, وہ کہنے لگی کیا بات ہے. اس نے بھی اپنی مسز کو پیپر دکھایا, جیسے اس نے بھی دیکھا وہ بھی رونے لگی. اب اس پیپر پر لکھا کیا تھا, وہ بچہ کہتا کیا ہے, کاش کہ میں بھی آج ایک فون ہوتا, سمارٹ فون, آئی فون, جتنے بھی ہیں, کاش یہ میں ہوتا. میرے ماں باپ بھی مجھے وقت دیتے, میرے ماں باپ بھی مجھ سے ایسے پیار کرتے جس طرح ماں باپ وہ فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں, ان کو ٹائم دیتے ہیں, اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں. کاش کہ میں بھی یہ ہوتا تو میرے ماں باپ بھی مجھ سے پیار کرتے. آئیں تو اس میں لکھا کیا تھا کہ کاش وہ بچہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک فون ہوتا, کاش کہ میرے ماں باپ بھی مجھے اس طرح کا وقت دیتے جیسے وہ موبائل کو وقت دیتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں. اس کے ساتھ جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہیں, موبائل ہے, کاش کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ یہ وقت مجھے دیتے تو آج میں بھی کامیاب ہوتا. یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے رہے جو اپنا سارا ٹائم, کہ اگر باپ ہے وہ سارا دن باہر کام کر رہا ہے, گھر آتا ہے تو فون پر پکڑ لیتا ہے. ماں گھر ہے وہ گھر میں فون کے ساتھ ہے, سال کر رہی ہے یا کچھ بھی کام کر رہی ہے, ساتھ فون ہے. بچوں کو وقت نہیں دیا جا رہا. اصل میں آپ کا سرمایہ یہ بچے ہیں, اصل میں آپ کا فیوچر یہ بچے ہیں. آپ بچوں کو وقت دیں گے, یہی بچے پھر آپ علامہ اقبال کا سن رہے تھے, وہ ماں باپ تھے نا, ان کے ماں باپ کے پیچھے کہانی سنیں, وہ کس طرح تربیت کر رہے تھے اپنے بچے کی. آج اقبال کا نام روشن ہوا ہے, یہی بچے اقبال بنیں گے اگر آپ وقت دیں, آپ ٹائم دیں. یہی سرمایہ آپ کے بنیں گے, یہی نام روشن کریں گے کل مستقبل کا. یہ آج جو دوسری کلاس کے, تیسری کلاس کے بچے آ کر
یہ اسپیچ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہی بچے بھی بڑے ہو کر اپنا نام روشن کریں گے، اور اصل نام کس کا روشن ہوا؟ ماں باپ کا نام روشن ہوا۔ اب ابھی سر نے یہ اسٹوڈنٹ کا بات کی ہے کہ میں تعارف کرا رہا ہوں، بڑا کراؤں یا چھوٹا تعارف؟ اب اسی سے دیکھیں تو تعارف میں کیا تھا، ہم سب ایک طرح سوچ رہے تھے کیا تعارف کرانے لگے ہیں، جیسے ہی یہ تعارف سامنے آیا کہ اسٹوڈنٹ ہے تو نام کس کا روشن ہوتا ہے؟ استاد کا۔ اسی طرح جب تعارف ہوتا ہے یہ فلاں جو ہے بڑا سماجی شخصیت، اور یہ فلاں شخصیت کس کا بیٹا ہے؟ فلاں کا بیٹا ہے، نام کس کا روشن ہوا؟ ماں باپ کا، اور پیچھے محنت کس کی ہے؟ ماں باپ کی۔ تو ماں باپ ہم اگر اس حوالے سے دیکھیں، اسلامی حوالے سے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ سر نے جو میرا تعارف کرایا ایک عالم کی حیثیت سے بھی، پھر کالج یونیورسٹی کی حیثیت سے بھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کی حیثیت سے بھی سر مجھے جانتے ہیں، تو اس حیثیت سے ہم قرآن جب اس کو دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بچے 6 سال کے بچے کو کہتے کیا ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں انداز دیکھیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اب بنیا کا تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے باپ جتنے بھی لفظ بیٹے کے لیے بول سکتا ہے وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اب میرے لختے جگر، میرے لال، میرے پیارے، میرے شہزادے، یہ سارے کے سارے یا بنیا کے لفظ کے اندر آتے ہیں۔ اے میرے بیٹے بتا تیرا کیا خیال ہے؟ آپ اندازہ کریں 6 سال کا بچہ کہتا کیا ہے؟ یا اباتی فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، یا آباتی۔ اب جتنے بھی بچہ اپنے باپ کو جو الفاظ پیش کر سکتا ہے محبت کے، پیار کے، عزت کے، رسپیکٹ کے، وہ سارے کے سارے یا آباتی میں آ جاتے ہیں۔ اے ابا جان افعل ما تؤمر، آپ کریں جو آپ کو حکم ملا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ باپ کی تربیت تھی، 6 سال کا بچہ۔ تو ابھی جو مجھے وقت ملا ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو میں یہی پیغام دوں گا، بہت ہی میری ریسپیکٹ جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو، کہ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں، خوب پیار کریں، لیکن اس پیار کے ساتھ ساتھ یہ روک ٹوک جو میں نے کہا ہے بہت اچھے انداز سے ان کے ساتھ اس طرح روک ٹوک کریں، پھر فیوچر میں، مستقبل میں یہی بچے پھر علامہ اقبال بھی بنیں گے، ٹیپو سلطان بھی بنیں گے، محمد بن قاسم بھی بنیں گے، یہی وہ بچے بنیں گے اگر ان کو آپ روکیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی وہ دیکھیں صحبت کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آخری بات، انڈیا میں ایک جنگل میں شیر تھے، چھوٹے بچے تھے، کسی وجہ سے وہ شیر کے بچوں کو چھوڑ آئے اور دوسرے علاقے میں وہاں مختلف جانور تھے اور تھے۔ اب یہ شیر ہے، وہاں شیر نہیں، مثال کے طور بندر ہے، گدڑ ہے اور چیزیں اور جانور ہیں، اب یہ شیر ہے، وہاں ان کو چھوڑا ہے، 3-4 مہینے گزرے ان کے ساتھ، جب دوبارہ وہ لے کر آئے اب ان کے اندر وہ شیر کی جو فطرت ہوتی ہے وہ فطرت نہیں رہی۔ کیوں؟ کہ صحبت کا اتنا اثر ہے، صحبت کا اتنا اثر ہے۔ تو آپ خود جب ٹائم دیں گے صحبت، آپ کہ میرا بچہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو یہ جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے تو پھر یہی بچے فیوچر کا، مستقبل کا آپ ایک ہیرو بنیں گے اور آپ کا نام روشن کریں گے۔ تو میں بہت ہی زیادہ اپنے بردر سر عبدالوہاب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کو بھی اور ان بچوں کو بھی جو بچے آئے اور سٹیج پر آ کر اپنا نام ہی بولا ہے، وہ یقیناً آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں غالباً 4تھ ہے، 4تھا سال ہے، آگے جب آپ آئیں گے یہی بچے ایسے بولیں گے کہ آپ بھی حیران پریشان ہوں گے۔ اور اس میں یہی ہے کہ آپ وقت دیں، ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ پیار کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔